والدہ سے آپ کا کانٹیکٹ ہوا ہے؟ میں ان کو خود لے کے گیا ہوں باقاعدہ ہاسپٹل سے، اسپیشل میں نے گاڑی میں اپنا اسٹاف لیا، ساتھ میں ان کو بھی لیا تاکہ کل کو یہ نہ رہے کہ ہم نے اس حد تک کوشش نہیں کی۔ ان کی والدہ نے ملنے سے انکار کر دیا، وہ نہیں ملی۔ اپنے گھر بھی جی آپ نے اپنی مطلب امی کو آواز دیتی کہ امی میں آئی ہوں آپ سے ملنے کے لیے؟ نہیں، ایکچوئل وہ تقریباً 3 دفعہ جب بھی ملی ہیں تو وہ گیٹ پہ دروازہ بند کر دیتی ہیں۔ یہ آپ کی امی دروازہ بند کر دیتی ہیں؟ ایک دفعہ ملاقات سر کی ہوئی تھی، جب پہلے سر نے کہا تھا کہ دیکھو میں نے تمہارے سن لی، سب بات سن لی کہ ایسا ہے معاملہ، تو امی سے جا کے مجھے پوچھنے دو، پہلی دفعہ میں نہیں تمہیں لے کے جاؤں گا، یعنی جو تم نے مجھے بتایا ہے۔ تو میں نے کہا سر کوشش کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی دفعہ تو سر کی بات سنی انہوں نے، لیکن اس کے بعد جب بھی ہم 3 سے 4 دفعہ اسٹارٹنگ میں جب ہم گئے ہیں، ہم نے رسپونڈ ان سے لیا تو انہوں نے تو سڈنلی بات کی ہی نہیں ہے ہم سے۔ میں ان کے گھر گیا ہوں ایون کے، اور ان کے آس پاس کے جو لیبرز تھے ان سے میری بات ہوئی ہے۔ ان کے اس طریقے سے ان کی بیٹی ہمارے پاس ہیں، نہ یہ کوئی رسپونڈ کر رہی ہیں، ایون کہ کئی بار ان کو کال کی گئی، انہوں نے کال بھی ریسیو نہیں کی۔ پھر میں ان کو لے کے ان کی سسٹر کے گھر گیا، میں خود گیا ہوں، ان کی سسٹر سے میری بات ہوئی ہے۔ میں نے کہا آپ نے میرے پاس ایک پیشنٹ اپنا ایڈمٹ کرایا تھا، اب وہ کیور ہو چکا ہے، آپ یا تو ملنے آئیں یا انہیں لینے آئیں۔ تو وہ اس چیز پہ نہیں ہے، وہ ایگری ہی نہیں کر رہی کہ وہ انہیں لے کے جائیں گے۔ انہوں نے چاہیے۔ اچھا میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں ان کی بہن سے اور ان کی والدہ سے ہاتھ جوڑ کے کہ دیکھیں یہ آپ کی جوان بیٹی ہیں، یہ بے گھر نہیں ہے اور نہ ہی یہ لاوارث ہے، تو خدا کے لیے خدا آئیں اور ان کو لے کے جائیں، اور ایڈوکیٹ آصف صاحب جن کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے، خدا کے لیے آپ لوگ بھی آئیں، آپ کے آس پاس کی فیملی کے کوئی لوگ بھی دیکھ رہے ہوں، پلیز ان تک یہ میسیج پہنچائیں کہ ڈاکٹر افشین جس ہاسپٹل میں تھیں یہ کیور کر گئی ہیں، یہ ٹھیک ہو گئی ہیں، اور اب ہاسپٹل والے بیچارے ان کو ڈسچارج کر سکیں، بیکاز دیکھیں یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، اور بیٹیاں ایسی نہیں ہوتی کہ آپ ان کو کسی بھی ریہیب سینٹر میں جمع کرا کے بعد میں کہہ دیں کہ چلو ٹھیک ہو گئی، ہمیں نہیں چاہیے، اس کو سڑک پہ پھینک دو، اس کو جلا دو۔ ایسا نہیں ہوتا، خدا کے لیے مطلب یہ شی ڈیزروز اے ویری گڈ لائف۔ یہ ڈاکٹر ہیں، یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں انسان کے ساتھ یہ پرابلمز ہوتی ہیں، نفسیاتی ایشوز بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اگر وہ اس کے لیے ریہیب سینٹر میں بھی گئی تھی، وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، وہ ڈاکٹر ان کے بارے میں بات کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان سے جینے کا حق چھین لیں، یا ان کے پاس وہ رائٹ نہیں کہ وہ اپنے گھر کے وہ جو تمام تر ریلیشن شپس ہیں، جو رشتے ان کو ویسے انجوائے کر سکیں۔ میں تو یہ حیران ہوں کہ ان کی والدہ جو ہے انہوں نے ابھی تک رابطہ نہیں کیا۔ افشین آپ کو امی تو یاد آتی ہوں گی؟ بے پناہ، لیکن ان کا کوئی رسپانس نہیں۔ اگر امی دیکھ رہی ہوں یہ سامنے کیمرہ، تو امی کو کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ملیں گی، مطلب مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی جو آپ ملنا نہیں چاہتی ہو؟ میری خطا بتاؤ، ایکچوئل میں نے کیا کیا ہے وہ بتائیں۔ میں کیوں نہیں ملنا چاہوں گی؟ میں ملنا، یا میں تو گھر میں بیٹھنا چاہوں گی نا، دوائیاں میں گھر میں بیٹھے بغیر تو نہیں دے سکتی، کیونکہ ہم لوگ گھر میں چلا رہے ہیں، اپنا کلینک ہمارا گھر میں، سسٹر بھی اپنے گھر میں، ہماری کوئی مطلب ایسے پبلشمنٹ نہیں ہے دکان ہو اپنی، کیونکہ تالا شٹر اٹھانا یہ مطلب کون کر سکتا ہے؟ افشین اپنے ہسبینڈ کو کچھ کہنا چاہیں گی؟ اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہی ہوں، التجا ہے میری کہ آئیں اور لے کے جائیں، جب پتہ ہے کہ امی اور بہن قبول نہیں کرتی، ان کو پتہ ہے سب کچھ، تو وہ جہاں کہیں ہیں مجھے لے کے جائیں، ایٹ لیسٹ ان کا انتظار ہے مجھے۔ آپ بھی جا کے اس کیمرے کو جا کے پلیز، میں جو سامنے کیمرہ اس میں اپنے ہسبینڈ سے بھی میں چاہتی ہوں آپ ریکویسٹ کریں اور آپ کو لے کے جائیں، آپ اپنے گھر میں جا کے رہیں، یہ ریہیب سینٹر آپ کا گھر نہیں ہے۔ سر آصف، مجھے آپ سے امید ہے، پلیز خدا را اگر آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے، میں آپ کی منکوحہ ہوں، آپ مجھے لے جائیں، آپ مجھے، یعنی میں اس دنیا میں کہاں جاؤں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ امی اور منہ پہ دروازے بند کرتی ہیں امی اور سسٹر، تو میں آپ کے سوا آخری در ہے آپ کا، ورنہ میں کیا کروں بتائیں؟ بھیک مانگوں کسی سے؟ کیا کروں میں بتائیں، اور کیا کروں میں؟ آپ نکاح کر چکے ہیں، مجھے لے کے جائیں، آپ کا گھر ہے تو بٹھائیں مجھے وہاں پر۔
میں پلیز چاہوں گی کہ ان کی امی، ان کے ہسبینڈ، ان کی بہن ہمیں دیکھیں یہ ایک بہت ہی اسٹریس سے گزر رہی ہیں. آپ خود سوچیں، آپ کے پاس رہنے کو گھر نہ ہو، آپ کے پاس کچھ شی ڈزنٹ ہیو اینی تھنگ، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کی آئیڈینٹی کی کوئی بھی ایسی چیز ان کے پاس نہیں ہے. ان کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہوا ہے. یہ ایک ری ہیب سینٹر میں اپنی زندگی تمام نہیں گزار سکتی. اور مجھے یہ آپ لوگ بتائیں کہ لاسٹ کیا سلوشن ہوگا، کیونکہ ان کے لیے تو ری ہیب سینٹر میں رہنا، جہاں پہ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے نفسیاتی مریض ہیں، ان کے ساتھ رہنا تو ان کے لیے، ان کی صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. یہ تو آلریڈی اتنے ایک دیکھیں نفسیاتی ایشو ایک سائڈ پہ، لیکن یہ غم کہ میری ماں، میری بہن، میرا ہسبینڈ کوئی آ کے مجھے پوچھ ہی نہیں رہا، وہ ایک بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ تو اور ٹریگر کر دے گا سب کچھ. لاوارثوں کی طرح فیل کر رہی ہوں گی بیچاری. یہ ابینڈنمنٹ جو ہے نا بہت ہی نیگیٹو ہوتا ہے کسی بھی پیشنٹ کے لیے، کیونکہ ایک تو پہلے ہی ایک ایپیسوڈ سے گزری ہیں اور اب بہتر ہوئی ہیں، پھر یہ احساس ہونا کہ فیملی جو اتنی کلوز ہے وہ نہیں مجھے پیار کرتی اور میری رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہتی. یہ بہت دکھ کی بات ہے، بہت پینفل ہے. میں یقین مانے میں اپنے آپ کو رکھ کے سوچتی تو مجھے لگتا ہے میری زندگی ختم ہو گئی ہے. تو یہ آلریڈی ایک ٹراما سے گزری ہیں، ایک چیز سے گزری ہیں، بہت کرائسس دیکھے میں، بہت کرائسس. اور اس کے بعد اب وہ بیچاری آ کے ایک ٹیلی ویژن پہ آ کے اپنی بہن اور اپنی مدر سے ریکویسٹ کریے، اپنے ہسبینڈ سے ریکویسٹ کریے. آپ لوگوں کے پاس لاسٹ سولوشن ویسے کیا ہے کہ اگر وہ اس شو کے باوجود بھی ان کی امی، ان کی بہن، ان کے ہسبینڈ جو ایڈوکیٹ آصف صاحب ہے، ان کا بھی رمضان میں نکاح ہوا تھا، ان کو نہیں لینے آتے، واٹس دا لاسٹ ریزورٹ؟ ہم پولیس کے پاس گئے تھے، آپ ڈاکٹر ویس، اور یہ بتائیں گے ذرا بہتر. خود گیا ہوں ان کو لے کے ناظم آباد تھانے میں. شاہد خان ایس ایچ او ہیں وہاں کے، تو میں نے ان سے جا کے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ پیشنٹ میرے پاس تھی اور ان کی میں نے پوری ٹرم اینڈ کنڈیشنز بتائی ہیں. ایون کہ میرے ساتھ پولیس والوں نے کوئی کوآپریٹ نہیں کیا کسی قسم کا. ایون کہ میں نے ان کو اپلیکیشن دی تھی 1 محرم کو، تو 11 محرم کو میں ان کے پاس گیا ہوں دوبارہ. اس کے اندر انہوں نے کسی قسم کا ہمارے ساتھ کوئی کوآپریٹ کرنے کو تیار ہمارے نہیں ساتھ کالر بھی ہیں، انیس صاحبہ ہیں کراچی سے. السلام علیکم. جی انیس صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو محترمہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کا بھی کوئی نہیں ہے تو میرا بھی کوئی نہیں ہے، میں بھی اکیلی رہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ یہ میرے ساتھ رہ لیں. میں بلڈنگ میں اکیلی ہوں، ابھی کوئی کرایہ دار بھی نہیں ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے. تو میں بھی ستائی ہوئی ہوں زمانے کی، بیٹے کی. میری بچیاں ہیں 2، وہ اپنے گھر میں بہت خوش رہتی ہیں، میرا بہت خیال کرتی ہیں، لیکن میں اکیلی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ میں کسی کے ساتھ رہوں. اللہ کا شکر ہے میں گورنمنٹ کی ٹیچر ہوں، ہیڈ مسٹریس ہوں، مجھے پینشن ملتی ہے، میرا اچھا گزارا ہوتا ہے. مجھے جہاں جاب ملتی ہے میں وہ بھی کر لیتی ہوں. صرف مجھے دوسرات چاہیے، کوئی شریف اور نیک عورت ہو. اگر آپ میری مدد کر سکیں تو کرا دیں. یہ آ جائیں یا کوئی اور ایسی جو میرا گھر بار لوٹ کے نہ چلی جائے میرے پیچھے. دیکھیے یہ بھی دیکھیے ایک سیریس کنسرن ہے. اور آپ بتائیں، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ اکیلی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ آ جائیں، کیونکہ ذرا زور سے بولیے گا، آواز نہیں آ رہی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے کال کی، اور ہم آپ کا کنسرن بھی سمجھتے ہیں کہ آپ خوف زدہ بھی ہیں کیونکہ آپ اکیلی عورت ہیں، بچیاں آپ کی بیاہی گئی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ اگر انہیں کا کوئی نہیں ہے تو آپ کے پاس آ جائیں. آپ کی اس محبت کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو اجر دے. لیکن ہم یہی چاہیں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ افشین کی ماں یا افشین کی بہن اس دنیا میں نہ ہو. وہ ہیں، جو دنیا میں نہیں ہے وہ افشین کے والد نہیں ہیں، لیکن جو ہیں ان سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز آپ آ کے افشین کو لے جائیں. جو انہوں نے غلطی کی تھی وہ ان کو بھی آئیڈیا ہے کہ ان کو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو وہ توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن آپ لوگ یہ بھی سمجھیں کہ وہ کسی نفسیاتی ایسی کنڈیشن سے گزر رہی تھیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی، جب بہن کے گھر میں لڑائی ہوئی ہے انہوں نے توڑ پھوڑ کی، جس کے بعد بہن ان کو ریہیب سینٹر میں لے گئی ہیں. تو ان کی بڑی بہن، آپ ان کی بڑی بہن ہیں. بڑی بہنیں تو ماؤں جیسی ہوتی ہیں، جب مائیں اس دنیا میں نہیں ہوتی تو وہ بڑی بہن ہی ہوتی ہے جو کہ بہت بڑا آسرا ہوتی ہیں. تو آپ اور ان کی والدہ، خدا کے لیے آپ کی بیٹی بے گھر نہیں ہے، نہ ہی بے آسرا ہے، نہ ہی لاوارث ہے. آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے ان پر یہ زمین تنگ نہیں ہونی چاہیے. ہماری بہت ہمیں دعائیں ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے کیس کو آگے بھی فالو کریں کہ آپ کے گھر والے یار آپ کو لے کے جائیں.